حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر شام کا ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ کرتے دیکھا ہے، اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے، گناہ کرتے دیکھا ہے، حضرت میں کافی پریشان ہوں، میں ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، خدا را میری پریشانی دور کریں، میرے اس مسئلے کا حل کریں۔ مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ میں ایک زانیہ عورت کا شوہر ہوں، میں ایک زانیہ عورت کا سرتاج ہوں، مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ میرا نکاح ایک زانیہ عورت سے کیا جا چکا ہے۔ حضرت میں کافی پریشان ہوں، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میں یہاں 5 وقت کا نمازی ہوں، تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، میں قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا اور میری بیوی قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ حضرت مجھے یہ برداشت نہیں ہے، خدا را میری بیوی کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی اسے دی جائے۔ میری بیوی کی جو سزا ہے نا، اس نے زنا کروایا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اس نے گناہ کیا، میں چاہتا ہوں میری بیوی کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی اسے دی جائے، قیامت کے دن جب وہ اللہ کا سامنا کرے تو پاک و صاف ہو کر کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی شکایت غور سے سنی، غور سے سننے کے بعد حضرت نے ایک صحابی کی بیوی کو اس شخص کی بیوی کے پاس تحقیق کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ وہ واقعی زانیہ ہے، وہ واقعی گنہگار ہے، واقعی اس نے گناہ کیا ہے۔ اب یہ صحابی کی بیوی مرد کی زانیہ بیوی کے پاس پہنچی، جب اس کے گھر پہنچی تو دیکھا وہاں تو کافی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، گپوں میں مصروف تھی، تو اس صحابی عورت نے اس زانیہ عورت کو علیحدہ بلایا، کہنے لگی دیکھ زندگی 4 دن کی ہے، جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، ایک وقت ہوگا روح تن سے جدا ہو جائے گی، دنیا میں ہمارا نام بھی باقی نہیں رہے گا، اس ختم ہونے والی زندگی میں اگر ہم مالک کی نافرمانی کر کے جائیں تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ صحابیہ نے اس گنہگار عورت کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں آگ جلائی جائے، وہاں آگ جلائی گئی، صحابیہ نے کہا ابھی اور اسی وقت اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو، کہا نہیں ڈال سکتی، کہا نہیں ڈالو، اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو، کہنے لگی نہیں، آگ کی تپش ہاتھ پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے، میں آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ یہ سن کر صحابیہ رو پڑی، کہنے لگی او نادان، او بدبخت عورت، دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتی، آخرت کی آگ کیسے برداشت کر سکتی؟ اور دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکے؟ اس گنہگار عورت نے کہا بیوی جی یہ بتاؤ کہ میرے پاس آنا کیسے ہوا آپ کا؟ کہنے لگی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ، کیا تو نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کیا کسی غیر مرد کے ساتھ تو نے گناہ کیا ہے؟ سچ سچ بتانا، دنیا کی 1 گھنٹے کی سزا قبول کر لینا، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی، یہاں کی 1 منٹ کی سزا قبول کر لو، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی، نہ ختم ہونے والی سزا سے بچ جاؤ گی۔ اور نادان عورت، تجھے پتہ نہیں ہے قیامت کے بازار میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو میرا اللہ فرمائے گا ان کو میرے سامنے لے آؤ، آج میں انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں، یہ دنیا میں میرے دیدار کی خاطر یہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، گناہ کرنے کا ان کو موقع ملتا تھا، لیکن یہ میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے جان بوجھ کر بچ جاتے تھے، گناہ سے نفرت کرتے تھے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ ہم نے تو قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ ان لوگوں کو میرے سامنے کھڑا کر دو، آج میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن فرشتوں ان کو دفع کرو، ان کو دفع کرو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے انہوں نے دنیا میں مجھے ناراض رکھا، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، زنا کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، میرے حبیب کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ لوگ گناہ سے باز نہ آئے، یہ لوگ خطاؤں سے باز نہ آئے، گناہوں کے اوپر گناہ کرتے، انہیں دفع کرو، جہنم میں ڈال دو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کروں۔ میں اب تو بتا کہ تو ان 2 لوگوں میں سے کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتی؟ کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن میں اپنے کریم رب کا دیدار کروں؟ اگر یہ چاہتی ہے تو پھر
سچ سچ بتا دے، کیا تو نے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کیا تیرے شوہر کی بات سچی ہے؟ ہائے، اس عورت کے دل میں ایمان کا چراغ اس طرح روشن تھا، اس نے کہا دنیا کی سزا مجھے قبول ہے، دنیا میں سزا پا کر آخرت میں پاک و صاف ہو کے اللہ کا سامنا کروں۔ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا وہ اپنی جوانی کہاں گزار کے آئی ہے، بڑھاپا کہاں گزار کے آئی ہے، اور دل میں کس کی محبت لے کے آئی ہے، کس کا پیار لے کے آئی ہے، اس وقت میں کیا کہوں گی کہ مالک میں دنیا کی محبت لے کے آئی ہوں، مالک دیکھ میرے دل میں ساری دنیا کی محبت ہے، تیرا پیار ہے ہی نہیں، تیرا خوف ہے ہی نہیں، آج میں دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لوں گی، قیامت کے دن مالک کو کہوں گی مالک دیکھ میرے دل میں ابھی بھی تیرا خوف موجود ہے، دنیا میں گناہ کیا تھا، دنیا میں ہی مجھے سزا مل گئی، یہاں آئی ہوں پاک و صاف ہو کے آئی۔ قصہ مختصر، اس عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ واقعی میں نے گناہ کیا، مجھے سزا دی جائے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دی جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر گئی، جب خبر پہنچی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ آپ کا یہ فیصلہ تھا نا، اس عورت کو ختم کر دیا، اگلے جہان اسے پاک و صاف بنا کے بھیجا گیا۔ یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہوا، میرے کریم نبی کے پاس دو شخص آئے فیصلہ کرانے کے لیے، مقدمہ لے کے آئے، دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں لڑائی ہو گئی، دونوں شکایت لے کر آئے، مقدمہ لے کر آئے، حضور فیصلہ کیجیے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو سچا ثابت کر دیا، دوسرے کو جھوٹا ثابت کر دیا، ہونا بھی ایسے ہی تھا، ایک کو سچا قرار دے دیا، دوسرے کو جھوٹا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، اب تم جا سکتے، ایک کو سچا دوسرے کو جھوٹا۔ اب یہ دونوں شخص واپسی کی طرف جا رہے تھے، جو جھوٹا شخص تھا وہ منافق نکلا، کہنے لگا کہ مجھے حضور کا فیصلہ قابل قبول نہیں، لہٰذا میں نے سنا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس، جا کر ان سے ہی اپنا فیصلہ کراتے ہیں۔ جو سچا شخص تھا اس نے کہا میاں حضور نے جو فیصلہ کر دیا ہے مجھے قبول ہے، مجھے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، جب میرے آقا نے فیصلہ کر دیا بس ٹھیک ہے فیصلہ، اور ہاں اگر تو نے کوئی فیصلہ کرانا ہے، اگر تجھے حضور کا فیصلہ قبول نہیں ہے، جا عمر کے دروازے پہ چلا جا فیصلہ کرا کے آ، اب جو عمر فیصلہ کرے گا وہ بھی مجھے قابل قبول ہے۔ سچا شخص گھر چلا گیا، اب یہ منافق شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گیا، جا کر دستک دی، عمر فاروق باہر نکلے، ہاں بھی کیا ہے؟ کہا جی حضور کے پاس گیا تھا فیصلہ کرانے کے لیے، حضور نے فیصلہ کیا، حضور کا فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا، میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، لہٰذا میں نے سنا ہے کہ آپ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، لہٰذا آپ ہی میرا فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میرے آقا کے پاس گیا تھا، آقا نے آپ کا فیصلہ کیا، حضور کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں، میرے نبی کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں ہے، اس لیے تو میرے دروازے پہ آیا ہے کہ حضور کا فیصلہ رد کر کے میں آپ کا فیصلہ کروں۔ کہاں جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا تو یہاں رک، میں ابھی آیا تیرا فیصلہ کرتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر گئے، جا کر تلوار اٹھائی، باہر نکلے، باہر نکلتے ہی یہ کہتے ہوئے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا کہ جس کو میرے آقا کا فیصلہ پسند نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گا۔